ایک دوسری سند سے عمارہ بن قعقاع نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا پیالہ رکھا گیا، آپ نے دستی اٹھائی، آپ کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ یہی حصہ پسند تھا، آپ نے اس میں سے ایک بار اپنے دندان مبارک سے تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، پھر دوبارہ تناول کیا اور فرمایا میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی اس کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ عمارہ نے بھی ابو زرعہ کے حوالے سے ابو حیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح بیان کی اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں اپنا قول یہ میرا رب ہے اور ان کے معبودوں کے بارے میں یہ کہنا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے اور یہ کہنا میں بیمار ہوں یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، چوکھڑ کے دونوں بازوں تک جنت کے کیواڑوں میں سے ہر دو کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا مکہ اور حجر کے درمیان، یا فرمایا حجر اور مکے کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 481۔ محمد بن فضیل نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نیز ابو مالک نے ربعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے والد بزرگ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے، وہ جواب دیں گے کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی؟ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں، میں خلیل تھا، مگر اولین شفاعت کے اس منصب سے پیچھے پیچھے تم موسیٰ علیہ السلام کا رخ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ جواب دیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلیمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں۔ تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، امانت اور قرابت داری کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، تم میں سے اولین شخص بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی گزرنے کی طرح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح پلک چھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے، پھر ہوا کے گزرنے کی طرح تیزی سے، پھر پرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح، ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے اور تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا اے میرے رب بچا بچا میری امت کے ہر گزرنے والے کو سلامتی سے گزار دے، حتیٰ کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کر گزر نہ سکیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے دونوں کناروں پر لوہے کے آنکڑے معلق ہوں گے، وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہو ان کو پکڑ لیں، اس طرح بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482۔ جریر نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 483۔ سفیان نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی، اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت یعنی دعوت میں سے ایک شخص ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 485۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 486۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ مانگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 487۔ مالک بن انس کے بجائے ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 488۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے ابو سلمہ کے بجائے عمر بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی سے اسی کی مانند حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 489۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمر بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے یہ فرمان براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 490۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے، ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے، چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 491۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، وہ اسے مانگتا ہے تو ضرور قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا یعنی بجا کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 492۔ محمد بن زیاد نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے بارے میں مانگی اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے مؤخر کر دوں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 493۔ ہشام نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی مقبول دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 494۔ مذکورہ بالا روایت ہشام کے بجائے شعبہ نے قتادہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 495۔ وکیع اور ابو اسامہ نے مسعر سے حدیث سنائی، انہوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ اتنا فرق ہے کہ وکیع کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی ہے، اور ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 496۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 497۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، کی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میری امت، اور بے اختیار رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 499۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں۔ پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آگ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 500۔